ایک ہی کافی ہے، اس کے ناز نخرے پورے نہیں ہو سکتے۔ ویسے اگر میں اسے بتا دوں کہ تم نے اسے بوڑھی گھوڑی کہاں سے دی ہے تو یقین کرو کہ وہ پاکیزہ پہنچ جائے گی اور پھر وہ غیر سنجیدہ کام یعنی تمہیں گولی مارنے والا لازماً کام مکمل کرے گی۔ ولیم نے ہنستے ہوئے کہا، ارے ارے میں نے ساتھ لال لگام کے الفاظ بھی تو کہے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا لگام بیچاری کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے؟ عمران نے جواب دیا تو ولیم اتنے زور سے ہنسا کہ عمران کو بے اختیار ریسیور کان سے ہٹانا پڑ گیا۔ اس قدر زور سے تمہیں ہنسنا تو بتا رہا ہے کہ لگام کا رنگ ابھی گہرا سرخ ہے، میرا مطلب ہے محبت کی لگام۔ عمران نے ساتھ ہی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں تمہاری باتیں، بہرحال اب یہ بھی بتا دو کہ کال کیوں کی تھی، کیونکہ اب مجھ میں مزید ہنسنے کی تاب نہیں۔ اور آفس سے باہر بیٹھی میری سیکرٹری مجھے ہنستا دیکھ کر اس طرح آنکھیں پھاڑ رہی ہے جیسے اس نے کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ ولیم نے ہنستے ہوئے کہا، ایک ایگریمنٹ محترمہ ہے، نام ہے جائسی، مشہور ماہر معدنیات جن کا تعلق پاکیزہ سے ہے، ان کی 2 سال سے نصف بہتر ہے، آج کل پاکیزہ میں رہائش پذیر ہیں، اس کے متعلق معلومات چاہیے تھی، میرا مطلب ہے اس کے ماضی کے متعلق۔ عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، جائسی نام تو آشنا لگتا ہے، بہرحال چھان بین میں کچھ وقت لگے گا، ولیم نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کے متعلق تو صرف چھان کرنا، البتہ بین کے لیے ایک اور مسئلہ حاضر ہے، میرے ہاتھ میں ایک ڈائری نما بک لٹ لگی ہے، اس کی جلد پر سنہرے رنگ کا سٹار بنا ہوا ہے اور اندرونی کاغذات کے کونوں پر بھی یہی سٹار موجود ہے، سارے صفحات خالی ہیں، مطلب ہے عام ڈائریوں کی طرح اس پر ضروری معلومات وغیرہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کاغذات کے اندر جو واٹر مارک ہے اس میں ایگریمنٹ کا جھنڈا اور اس کے نیچے مور کی تصویر ہے۔ اگر تم اس بارے میں بھی چیکنگ کر لو کہ یہ ڈائری کون چھاپتا ہے اور کس مقصد کے لیے، تو پھر چھان بین دونوں مکمل ہو جائیں گی۔ عمران نے کہا، اوکے، نمبر بتا دو، میں تمہیں فون کر لوں گا۔ ولیم نے کہا، کتنی دیر لگے گی؟ عمران نے پوچھا، کم از کم 1 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ ولیم نے کہا، اوکے، میں 1.5 گھنٹے بعد خود ہی فون کر لوں گا، گڈ بائے، عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ اس بار اس کے چہرے پر قدرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ سفید رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے پاکیزہ دارالحکومت کے نواح میں جانے والی سڑک پر دوڑی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مقامی نوجوان تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر میجر پرمود اور توفیق بیٹھے ہوئے تھے، لیکن دونوں میک اپ میں تھے۔ وہ دونوں تھوڑی دیر پہلے ایک فلائٹ کے ذریعے پاکیزہ دارالحکومت پہنچے تھے۔ کام چلانے والا نوجوان بلغاریہ کا پاکیزہ میں ایجنٹ تھا، لیکن بظاہر وہ یہاں ہوٹل بزنس سے متعلق تھا۔ اس کا نام آصف تھا۔ اسے میجر پرمود نے فون پر اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی، اس لیے وہ کار لے کر ایئرپورٹ پر موجود تھا، اور کار میں بیٹھتے ہی پرمود نے اسے نواحی قصبے جمشید نگر جانے کا کہہ دیا تھا، اس لیے کار اب جمشید نگر کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ تم پہلے کبھی گئے ہو جمشید نگر؟ میجر پرمود نے آصف سے مخاطب ہو کر کہا، یس سر، کئی بار گیا ہوں، وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، آصف نے جواب دیا۔ تو پھر تم ماہر معدنیات ڈاکٹر سیلانی کی رہائش گاہ کے متعلق بھی جانتے ہوگے، میجر پرمود نے چونک کر کہا۔ یس سر، اچھی طرح جانتا ہوں، میرا دوست بھی ان کی حویلی کے قریب ہی رہتا ہے، آصف نے جواب دیا۔ تمہارا دوست کیا کرتا ہے؟ میجر پرمود نے پوچھا۔ میری طرح ہوٹل بزنس سے متعلق ہے، آصف نے جواب دیا۔ سنو، میں ڈاکٹر سیلانی کی بیوی جائسی سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس طرح کہ ڈاکٹر کو یا کسی دوسرے کو اس بارے میں معلوم نہ ہو سکے، کیا تم اس کا کوئی انتظام کر سکتے ہو؟ میجر پرمود نے کہا، سر، جہاں تک مجھے معلوم ہے ڈاکٹر سیلانی اور اس کی غیر ملکی بیوی اکیلے رہتے ہیں، ان کی کوئی اور اولاد نہیں، اور ان کی حویلی میں کوئی ملازم بھی نہیں، ویسے بھی وہ قصبے میں کسی سے ملتے جلتے نہیں، اس لیے اگر اندر جا کر ڈاکٹر کو بے ہوش کر دیا جائے تو کسی کو علم نہ ہو سکے گا، آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ اچھا آئیڈیا ہے، کیا تمہاری کار میں بے ہوش کرنے والی گیس کے میزائل موجود ہیں؟ میجر پرمود نے کہا، یس سر، ایسا سامان تو ایمرجنسی کے لیے رکھنا ہی پڑتا ہے، آصف نے جواب دیا۔ اوکے، پھر ایسا کرو کہ کار کو کسی ایسی جگہ روکو جہاں اس پر کسی کی نظر نہ پڑے، اور تم جا کر اس حویلی میں بے ہوشی کی کیپسول فائر کر دو، پھر ہم دوسروں کی نظر میں آئے بغیر اندر جا کر اپنا کام مکمل کر لیں گے۔ پرمود نے کہا، میرا دوست آج کل دارالحکومت میں ہی ہے، اس کی بھی چھوٹی سی حویلی ہے، وہاں اس کا ایک ملازم رہتا ہے جو میرا واقف ہے، ہم کار وہاں لے جاتے ہیں، پھر آسانی سے باقی کام مکمل ہو جائے گا، آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کار باہر روک کر پہلے ایک میزائل اپنے دوست کی رہائش گاہ میں فائر کر دینا، تاکہ اس ملازم کو بھی معلوم نہ ہو سکے کہ ہم جہاں آئے تھے، پرمود نے کہا۔ یس سر، جیسے آپ حکم دیں، آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ شاید یہاں کی سیکرٹ سروس کی وجہ سے کارروائی خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، توفیق نے کہا۔ ہاں جائسی، بہرحال جہاں رہتے ہو ڈاکٹر سیلانی بے حد معروف آدمی ہے، اس لیے میں تمام صورتحال سامنے آ جانے سے پہلے ان لوگوں کو کسی بات کی خبر نہیں ہونے دینا چاہتا، اسی لیے تو میں اپنا اور تمہارا میک اپ کیا ہے،
प्रमोद ने कहा और तौफीक ने असबात में सर हिला दिया। यहाँ हर तरफ पानी ही पानी है फैला हुआ है। यूँ लगता है जैसे सैलाब आया हो, तौफीक ने चंद लम्हों बाद आसिफ से कहा। 2 रोज़ पहले यहाँ इंतहाई तूफ़ानी बारिश हुई है जनाब। ये इस कदर तूफ़ानी बारिश थी कि उसने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। आसिफ ने जवाब दिया और तौफीक और मेजर प्रमोद दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। बारिश के मुतालिक मैंने अखबारात में तो पढ़ा था, लेकिन ये ख्याल ना था कि इस कदर ज़ोरदार बारिश होगी। मेजर प्रमोद ने होंठ भींचते हुए कहा, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते जनाब जिस कदर बारिश हुई है। ये सारी सड़कें पानी में डूब गई थी। आसिफ ने कहा, हाँ 2 रोज़ बाद जमाशुदा पानी की कैफियत बता रही है कि 2 रोज़ पहले क्या हाल हुआ होगा। मेजर प्रमोद ने जवाब दिया और फिर कार में खामोशी तारी हो गई। तकरीबन निस्फ घंटे बाद कस्बे के आसार दूर से नज़र आने लग गए। आसिफ ने कस्बे के आगाज़ से पहले ही एक साइड पर कार रोक दी। मैं पहले वो बेहोशी वाला काम कराऊं, फिर इत्मीनान से चलेंगे, आसिफ ने कार से नीचे उतरते हुए कहा और मेजर प्रमोद ने सर हिला दिया। आसिफ ने डिग्गी खोलकर उसमें से सामान निकाल कर जेबों में डाला और फिर डिग्गी बंद करके वो तेज़ से कदम उठाता कस्बे की तरफ बढ़ गया। उसकी वापसी 20-25 मिनट बाद हुई। काम हो गया? मेजर प्रमोद ने पूछा। यस सर, वैसे मैंने दोनों रिहाइश गाहों के फाटक भी अंदर से खोल दिए हैं ताकि कोई उलझन बाकी ना रहे, आसिफ ने कहा और मेजर प्रमोद ने असबात में सर हिला दिया। आसिफ दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो उसे एक छोटी सी कोठी नुमा इमारत के खुले गेट से सीधा अंदर ले गया। ये मेरे दोस्त की कोठी है, मैंने उसका फाटक खोल दिया था, आसिफ ने कहा और प्रमोद ने असबात में सर हिला दिया। आसिफ ने कार पोश में ले जाकर रोकी और फिर वो सब नीचे कार से उतर आए। बड़ा फाटक बंद कर दो, हमें डॉक्टर की रिहाइश गाह के मुतालिक बता दो, उसके बाद तुमने यहीं रहना है। पर मेजर प्रमोद ने कहा, आइए यहाँ से नज़र आती है हवेली, आसिफ ने कहा और फिर सहन में लाकर उसने ज़रा फासले पर मौजूद एक ऊंची इमारत की तरफ इशारा करते हुए उन्हें बताया कि यही डॉक्टर सिलानी की हवेली है। इस गैस का एंटी मुझे दे दो, मेजर प्रमोद ने असबात में सर हिलाते हुए कहा और आसिफ ने जेब से एक शीशी निकालकर मेजर प्रमोद की ओर बढ़ा दी। प्रमोद और तौफीक दोनों इस इमारत से बाहर आए और तेज़ तेज़ कदम उठाते वो उस हवेली के बड़े से फाटक पर पहुंच गए। उसकी छोटी खिड़की खुली हुई थी। वो दोनों अंदर दाखिल हुए और फिर मेजर प्रमोद के इशारे पर तौफीक ने ये खिड़की बंद कर दी और वो दोनों तेज़ तेज़ कदम उठाते असल इमारत की तरफ बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने जायसी और डॉक्टर सिलानी को दरियाफ्त कर लिया। जायसी किचन में बेहोश पड़ी हुई थी, जबकि डॉक्टर सिलानी एक दफ्तर नुमा कमरे की कुर्सी पर बेहोश मौजूद था। इस जायसी को उठाकर किसी बड़े कमरे में ले आओ, मेजर प्रमोद ने कहा और वापस मुड़ गया। तौफीक ने जायसी को उठाकर कांधे पर डाला और दोनों थोड़ी देर बाद वो उसे लेकर एक सीटिंग रूम के अंदाज में सजे हुए कमरे में पहुंच चुके थे। तौफीक ने जायसी को एक सोफे पर डाल दिया। अब कहीं से रस्सी भी ढूंढ लाओ, मुझे ये औरत हासी जानदार लग रही है, प्रमोद ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और तौफीक खामोशी से वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में रस्सी का एक बंडल मौजूद था। प्रमोद ने तौफीक की मदद की और चंद लम्हों में जायसी कुर्सी से अच्छी तरह बन चुकी थी। मेजर प्रमोद ने जेब से शीशी निकाली और उसका ढक्कन खोलकर उसने जायसी की नाक से लगा दिया। फिर उसने शीशी हटाई और ढक्कन खोलकर उसने उसे वापस जेब में रख लिया। वो हंजर मुझे दे दो ताकि ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो, प्रमोद ने कहा और तौफीक ने खामोशी से जेब से तेज़ धार हंजर निकाल कर प्रमोद की ओर बढ़ा दिया। चंद मिनट बाद जायसी के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हुए और उसकी आंखें एक झटके से खुल गईं, लेकिन अभी उनमें शऊर की चमक न आई थी। तुम्हारा नाम जायसी है? प्रमोद ने सख्त लहजे में कहा तो जायसी यकलख चौंक कर उसकी आंखों में शऊर की चमक तेज़ी से उभर आई। उसके साथ ही उसने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन फिर अपने आप को बंधा हुआ महसूस करके उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। कौन हो तुम और ये तुमने मुझे बांध क्यों रखा है? जायसी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। तुम्हारा नाम जायसी है और तुम डॉक्टर सिलानी की बीवी हो? प्रमोद का लहजा बेहद सख्त था। हाँ, मगर तुम कौन हो? लुटेरे हो, डाकू हो, कौन हो और तुम अंदर कैसे आ गए? जायसी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हमें डिसिल्वा ने भेजा है, प्रमोद ने तेज़ लहजे में कहा। डिसिल्वा वो कौन है? जायसी ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। बिल्गानिया का माहिर मादनियात, जिसके टिप पर तुम लोगों ने बिल्गानिया से एनसी हासिल की और फिर उसे नाकस करार देकर डिसिल्वा को मुआवजा देने से इनकार कर दिया। प्रमोद ने तेज़ और दुरुस्त लहजे में कहा। बिल्गानिया से एनसी हासिल किया, उसे नाकस करार दिया? क्या कह रहे हो तुम? मैंने ऐसा किया है और ना मैं किसी डिसिल्वा से वाकिफ़ हूँ, जायसी ने जवाब दिया और प्रमोद उसकी बात सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ा। तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है? प्रमोद ने पूछा। फ़ोन नंबर? क्यों? जायसी ने हैरान होकर कहा। देखो जायसी, हम यहाँ तुमसे बातें करने या तुम्हारे उस खूबसूरत जिस्म की ज़ियारत करने नहीं आए।
تمہارا تعلق ایک مجرم تنظیم راسکو سے ہے، تم اس کی اہم ایجنٹ ہو اور راسکو کا دھندا انتہائی قیمتی معدنیات چوری کرنا ہے۔ ڈی سلوا نے بلغاریہ میں انتہائی قیمتی دھات اینسی دریافت کی اور اس نے ایکریمیا میں تمہارے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی۔ جب اس کا طے شدہ معاوضہ نہ ملا تو اس نے ہیڈ کوارٹر سے دوبارہ رابطہ کیا، تو ہیڈ کوارٹر سے اسے بتایا گیا کہ اینسی ناقصی اور یہ رپورٹ تم نے دی ہے۔ اس پر ڈی سلوا یہاں آ کر تم سے ملا، تم نے اسے پھنکار دیا۔ پھر ڈی سلوا نے ہمارے سامنے تم سے فون پر بات کی اور تم نے جو جواب دیا وہ بھی ہم نے سنا۔ تمہارا لہجہ اور تمہاری آواز بھی وہی ہے۔ تم نے اسے بتایا کہ اینسی واقعی ناقص ہے اور تم نے اسے ضائع کر دیا ہے، اور تم نے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے دوبارہ تمہیں فون کیا تو تم ہیڈ کوارٹر اس کی رپورٹ کر دو گے اور اسے ختم کر دیا جائے گا۔ کیونکہ تمہاری آواز میں پہچانتا ہوں اس لیے تمہارے انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ہمیں راستوں کے ہیڈ کوارٹر اور اس کے چیف کے متعلق تفصیلات بتا دو، ہم تمہیں زندہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ لیکن اگر تم نے بتانے سے انکار کیا تو پھر سوچ لو، تمہارا بوڑھا ڈاکٹر بے ہوش پڑا ہوا ہے اور اتنی بڑی حویلی میں تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا، اور میں اس خنجر کی مدد سے تم جیسی عورتوں کی ایک ایک بوٹی کاٹنے میں اب خاصا ماہر ہو چکا ہوں۔ پرمود نے انتہائی سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اور جائسی اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پرمود کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ انتہائی دلچسپ اور پراسرار الف لیلا کہانی سنا رہا ہو۔ کیا تم واقعی ہوش میں ہو مسٹر؟ میں جب کسی ڈی سلوا کو جانتی نہیں تو میں اس سے کیوں باتیں کروں گی، اور کس ہیڈ کوارٹر کی بات کر رہے ہو اور کس تنظیم کی؟ میرا تو ان میں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں، جائسی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور پرمود کا چہرہ یکلخت آگ کی طرح تپ اٹھا۔ تم مجھے بیوقوف بنانا چاہتی ہو؟ اپنا فون نمبر بتاؤ۔ پرمود نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا، تو جائسی نے فون نمبر بتا دیا۔ بالکل یہی فون نمبر تھا، اب تو کسی شعبے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ پرمود نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تمہیں ڈی سلوا نے کیا بتایا تھا کہ ہیڈ کوارٹر کدھر ہے؟ جائسی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ایکریمیا میں۔ پرمود نے جواب دیا تو جائسی بے اختیار ہنس پڑی۔ تو وہ تمہیں احمق بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ سنو، یہ ہیڈ کوارٹر ہمیں پاکیزہ میں ہے اور محکمہ معدنیات کا ایک بڑا افسر سردار اسلم حیات اس کا چیف ہے، اور اس تنظیم کا کوئی نام نہیں، یہ ایک گروپ ہے جہاں سے بھی انتہائی قیمتی معدنیات ملتی ہیں۔ یہ حاصل کر لیتا ہے اور پھر اسے پاکیزہ یا کسی بھی دوسرے ملک کو فروخت کر کے بھاری رقم وصول کر لی جاتی ہے۔ بلغاریہ میں ان معدنیات کا سراغ ڈی سلوا لگا سکتا ہے، اور جہاں پاکیزہ میں یہ کام میں کرتی ہوں اس کے نکالنے کا کام سردار اسلم حیات اور اس کے آدمی کرتے ہیں۔ لیکن اس کی صحیح قیمت وصول کرنے کے لیے اس کا تجزیہ میرا شوہر ڈاکٹر سیلانی کرتا ہے، اور یہ بتا دوں کہ بلغاریہ سے ملنے والی اینسی واقعی بے حد ناقص تھی۔ اس میں ایکسم کی اس قدر ملاوٹ تھی کہ وہ کسی کام نہ آ سکتی تھی، اس لیے سردار اسلم حیات نے میری رپورٹ پر اسے معاوضہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ہے اصل بات۔ آپ چاہے تو مجھے گولی مار دو یا میری بوٹیاں اڑا دو، میں ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، جائسی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور پرمود کو احساس ہو گیا کہ جائسی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ درست ہے۔ لیکن ڈی سلوا نے تو بتایا تھا کہ وہ ایکریمیا جا کر اخبار میں اشتہار دیتا ہے، اور پھر اس اشتہار کے جواب میں کوئی آدمی اس سے ملنے آتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پرمود نے کہا، ہاں اس نے یہ سب کچھ درست کہا ہے۔ سردار اسلم حیات بے حد کایا آدمی ہے، اس نے واقعی ایکریمیا میں یہ سب سیٹ اپ کر رکھا ہے تاکہ کوئی مر کر بھی یقین نہ کر سکے کہ ہیڈ کوارٹر ایکریمیا میں نہیں بلکہ پاکیزہ میں ہے۔ جائسی نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ سردار اسلم حیات کہاں رہتا ہے؟ پرمود نے پوچھا، آفیسرز کالونی میں، لیکن میں اس کی کوٹھی کا نمبر نہیں جانتی، اور یہ بھی بتا دوں کہ سردار اسلم حیات کو یہ علم نہیں کہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ وہی چیئرمین ہے۔ مجھے بھی بس اتفاق سے اس کا علم ہو گیا تھا، اور میں نے تمہیں اس لیے وہ سب کچھ بتا دیا جو میں جانتی تھی کہ ڈی سلوا کی کال تم نے سن لی ہے، اس لیے اب کسی بات سے انکار کرنا ممکن ہی نہیں رہا۔ لیکن ایک درخواست ہے کہ تم میرا جو چیز چاہے حشر کرو، لیکن میرے خاوند کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میرا تعلق کسی تنظیم سے ہے۔ وہ انتہائی معصوم آدمی ہے اور مجھے اس سے اندھی محبت کرتا ہے۔ جائسی نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ اینسی جو تم نے ناقص قرار دی تھی وہ اس وقت کہاں ہے؟ پرمود نے کہا، میرے پاس محفوظ ہے۔ جائسی نے جواب دیتے ہوئے کہا، کہاں میرے آدمی کو بتاؤ، یہ لے آئے گا۔ پرمود نے چون کر کہا، اور جائسی نے اسے ایک تہخانے اور اس میں موجود الماری کا تفصیل سے پتہ بتا دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ 50 پاؤنڈ اینسی سرخ رنگ کے ایک بڑے تھیلے میں رکھی ہے۔ اس کا منہ سنہرے دھاگے سے بندھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ لیبارٹری تجزیے کی چٹ بھی منسلک ہے۔ جاؤ توفیق، یہ اینسی لے آؤ، پرمود نے کہا، اور توفیق سر ہلاتا ہوا مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تمہاری تنظیم نے اب تک بلغاریہ سے اور کتنی اور کون سی معدنیات چوری کی ہیں؟ پرمود نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، مجھے نہیں معلوم، یہ ڈی سلوا اور سردار اسلم حیات کو معلوم ہوگا۔ مجھے تو ڈی سلوا کے بارے میں پہلی بار اس وقت علم ہوا جب یہ اینسی ناقص ثابت ہوئی، اور سردار اسلم حیات نے بتایا کہ اسے ڈی سلوا نے دریافت کیا تھا، جائسی نے جواب دیا، اور پرمود نے اسبات میں سر ہلا دیا۔
تھوڑی دیر بعد توفیق ایک سرخ رنگ کا تھیلا اٹھایا واپس آیا۔ پرمود نے اس سے تھیلا لیا اور اس کے ساتھ منسلک چٹ کو پڑھنے لگا۔ واقعی اس پر لیبارٹری تجزیہ رپورٹ تھی اور نیچے ڈاکٹر سیلانی کے دستخط تھے۔ ڈاکٹر سیلانی نے مکمل طور پر ناقص قرار دے دیا تھا۔ پرمود کافی دیر تک اس رپورٹ کو پڑھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیا کہ جائے سے میں تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن اگر بعد میں مجھے معلوم ہو گیا کہ تم نے مجھ سے معمولی سی بھی غلط بیانی کی ہے تو پھر تمہارا حشر عبرتناک ہوگا۔ پرمود نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس کا ہاتھ گھوما اور جائسی کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ کنپٹی پر ایک زوردار ضرب کھا کر اس کی گردن ڈھلک گئی۔ یہ لو شیشے اور اس ڈاکٹر سیلانی کو ہوش میں لا کر سادہ طریقے سے بے ہوش کر دینا، ورنہ وہ بوڑھا ڈاکٹر اس گیس کی وجہ سے زیادہ دیر بے ہوش رہا تو اس کا ذہن ہمیشہ کے لیے خراب بھی ہو سکتا ہے۔ پرمود نے شیشے نکال کر توفیق کی اور بڑھاتے ہوئے کہا، اس اینسی کا کیا کرنا ہے؟ توفیق نے پوچھا۔ اسے ہم ساتھ لے جائیں گے، پرمود نے کہا، اور توفیق کے جانے کے بعد اس نے آگے بڑھ کر جائسی کی رسیاں کھولنا شروع کر دیں۔ رسیاں کھول کر اس نے اسے صوفے پر لٹا دیا۔ اسی لمحے توفیق واپس آیا۔ اب اس سردار اسلم حیات کا کیا کرنا ہے؟ توفیق نے وہ تھیلا اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہمارا درد سر نہیں، ہمارا درد سر وہ ڈی سلوا ہے۔ اس کا ہاتھنا اب ضروری ہو گیا ہے۔ باقی رہا یہ سردار اسلم حیات، اس کے بارے میں سرکاری طور پر حکومت پاکستان کو رپورٹ کر دی جائے گی اور پھر وہ جانے اور یہ، پرمود نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا لان کراس کرتے ہوئے پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران لائبریری سے واپس آیا تو اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی اور پھر کرسی پر بیٹھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور ولیم ریتھمین کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ بلیک زیرو کچن میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ولیم لائن پر آ گیا۔ عمران بول رہا ہوں ولیم۔ اس بین بجانے کا کوئی نتیجہ نکلا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ڈائری کی حد تک تو معلومات مل گئی ہیں، لیکن جائسی کے بارے میں ہماری ایجنسی میں کوئی مواد موجود نہیں، اور میں نے تمہاری خاطر 2 اور ایجنسیوں سے بھی ذاتی طور پر معلومات کی ہیں، وہاں بھی اس کے متعلق کچھ موجود نہیں۔ ولیم نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈائری کے متعلق کیا معلوم ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ سٹار ڈائری کہلاتی ہے اور اقلیمیہ میں عام بکتی ہے۔ اس میں خصوصیت یہ ہے کہ اس پیپر پر ایسا کیمیکل لگا ہوتا ہے کہ اس کی فوٹو سٹیٹ بھی نہیں ہو سکتی اور نہ تصویر بنائی جا سکتی ہے۔ سٹار کمپنی ناراک اسے تیار کرتی ہے، ولیم نے جواب دیا۔ ارے پھر تو تم نے واقعی بھینس کے آگے ہی بین بجائی ہے۔ اوکے، شکریہ، بھابھی کو میرا سلام دے دینا، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کچھ پتہ چلا؟ کچن سے بلیک زیرو نے برآمد ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی 2 پیالیاں تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک پیالی عمران کے سامنے رکھی اور دوسری لے کر وہ اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ بھی نہیں پتہ چلا۔ مجھے تو ایسے احساس ہو رہا ہے جیسے وہ مستعارب قوتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمیں استعمال کر رہی ہوں، عمران نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ ایک کا پتہ نہیں چل رہا، آپ نے 2 قوتیں بنا دی، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایک تو یہ جائسی ہے، میں دعوت سے کہتا ہوں کہ اس ڈائری پر تحریر جائسی کی اپنی ہے، اور دوسری قوت شاید یہ ڈی سلوا ہو۔ اب ڈی سلوا کے متعلق کچھ معلوم ہو جائے تب بات آگے بڑھ سکے گی، ورنہ نہیں، عمران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سردار اسلم حیات کو ڈی سلوا کے متعلق کچھ معلوم ہو اور جائسی چاہتی ہو کہ ہم سردار اسلم حیات سے مل کر ڈی سلوا کے متعلق معلوم کر سکیں، عمران نے کہا۔ لیکن ڈی سلوا کے تعلق تو بلغاریہ سے ہے، جائسی کو اگر ڈی سلوا کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہوتی تو وہ بلغاریہ حکومت سے رابطہ قائم کرتی، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، 2 جمع 2 کے حساب سے تو واقعی یہی نتیجہ نکلتا ہے جو تم نے نکالا ہے، لیکن میرا خیال ہے نتیجہ 4 کے بجائے 5 نکلتا ہوگا۔ کیسے نکلتا ہوگا؟ بس یہی بات ہم نے سمجھنی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے بھی اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے چائے کی پیالی ختم کی اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں واپس فلیٹ پر جا رہا ہوں، اب تک بلغاریہ سے اجمل کی کال نہ آ جائے بات آگے نہیں بڑھ سکتی، عمران نے کہا۔ جوزف کار پہنچا گیا تھا، آپ اس وقت لائبریری میں تھے، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا آپریشن روم سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھا اپنے فلیٹ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ دانش منزل سے نکلتے وقت تو اس کا ارادہ واپس فلیٹ میں جانے کا ہی تھا، لیکن راستے میں اس کا ارادہ بدل گیا۔ اس نے سوچا کہ بڑے دن ہو گئے ہیں فیاض سے ملاقات نہیں ہوئی، اس وقت وہ یقیناً اپنی رہائش گاہ پر ہی ہوگا، اس لیے اس سے بھی مل لیا جائے اور بھابھی سلمہ اور بچوں کی خیریت پوچھ لی جائے۔ چنانچہ اس خیال کے تحت اس نے کار کا رخ بدلا اور تھوڑی دیر بعد وہ فیاض کی کوٹھی کے گیٹ پر موجود تھا۔ اس نے نیچے اتر کر کار بیل کا بٹن پریس کر دیا تو چند لمحوں بعد اسے ملازم کی شکل نظر آئی، لیکن یہ کوئی نیا ملازم تھا، کیونکہ عمران نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ جی صاحب، ملازم نے چھوٹا پھاٹک کھول کر باہر آتے ہوئے کہا۔ صاحب اندر ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن اس وقت وہ آرام کر رہے ہیں، انہوں نے منع کیا ہوا ہے کہ کسی کو اندر نہ بلایا جائے، ملازم نے بڑے روکھے سے لہجے میں کہا۔ اچھا، بھابھی اور بچے تو ہوں گے، انہیں جا کر کہو کہ عمران آیا ہے، عمران نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ بھی موجود نہیں ہے جناب،
ملازم نے جواب دیا اور واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ عمران نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ ارے ارے کہاں جا رہے ہو؟ کمال ہے، چلو صاحب سو رہے ہیں، ان کے بچے موجود نہیں، تم تو موجود ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کہاں سے آئے ہو؟ کب آئے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔